أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بچوں اور پیارے طلباء اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کے گھر والے سب، آپ کے دوست احباب، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ساتھی، آپ کے فرینڈس سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، سب لوگ ٹھیک ہے. ہم لوگ، ہمارا جو کتاب ہے، ہماری جو کتاب ہے فقہ الحنفی کی سیکنڈ کلاس کی جو کتاب ہے، ہم لوگ اس سے پہلے چرچا کر رہے تھے کس کے بارے میں؟ ہمارا چرچا کس کے بارے میں تھا؟ کس کے بارے میں تھا؟ اذان کے بارے میں تھا. کیا تھا؟ اذان کے بارے میں ہمارا چرچا تھا، ہے نا؟ ہمارا سبق کا جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے، جس کے بارے میں ہم لوگ سیکھ رہے تھے، وہ کیا تھا ہمارا بیان؟ اذان کا بیان تھا، ہے نا؟ یعنی ہم پڑھ رہے تھے اس میں کہ اذان کون سے وقت میں دینا پڑتا ہے، کب دینا پڑتا ہے، کون سے نمازوں کے لیے اذان ہے، اور نماز میں ہم اذان کیوں دیتے ہیں، یہ بھی پڑھے تھے ہم لوگ. پھر ہم لوگ اس کے ساتھ یہ بھی پڑھے تھے کہ اذان کے قواعد کیا کیا ہے، اس کے طریقے کیا ہے نا؟ اس کا جو ہے میتھڈ کیا ہے، ہم اس کو بھی ہم کیا کہتے پڑھے تھے ہم لوگ اس سے پہلے. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا پڑھے تھے کہ اذان میں کیا ہم لوگ کیا کرنا ہے، وہ جو سوال ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو ہمارے جو مشق ہیں، جو سوالات اور جوابات ہیں، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم کو اپنے سبق کو کیا کرنا، دہرانا بہت ضروری ہے نا؟ نہیں تو ہم کو دماغ میں ہمارا نہیں رہے گا. پھر ہم پڑھے تھے کہ مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ، یعنی اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، جو اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر اللہ ہی کہنا ہے، اشہدو کی جگہ پہ اشہدو کہنا ہے، اشہدو محمد رسول اللہ کی جگہ پہ اشہدو محمد رسول اللہ ہی کہنا ہے. لیکن جب بات آتی ہے کس کی بات آتی ہے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جب بات آتی ہے، تو اس کو کیا کرنا ہم کو، نماز کے جو اذان کے جو جوابات اس کو ہم بدلنا ہے. وہ کیا کرنا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی اذان کے جواب میں کیا کہیں گے، لا حول ولا قوت. یہ دو کلمے ہم کیا کریں گے، حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی اور حی علی الفلاح کے جواب میں، ہم دونوں کے جواب میں یہ دونوں کلمہ کیا کریں گے، ہم پڑھتے ہیں نا. پھر ہم اس کے ساتھ پڑھتے تھے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت ایک کلمہ کو زیادہ کرتے ہیں نا، دو کلمہ کو، ایک کلمہ کو دو بار زیادہ کرتے ہیں. وہ کلمہ کیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم. اس کو ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں. یعنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد فجر کی اذان میں کیا کرتے ہیں، مؤذن صاحب یہ دو کلمہ کو زیادہ پڑھتے ہیں نا. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم دو بار کہتے ہیں. اور اس کے جواب میں کیا کہنا ہے، ہم لوگ پڑھے تھے، کیا کہنا ہے، صدقتا وبرتا. یہ ہم پڑھے تھے، ہے نا؟ پڑھے تھے نا؟ پڑھے تھے. پھر اس کو ہم لوگ یہ بھی پڑھے تھے کیا، اس کی جو نماز اذان کے جو بعد کی جو دعا ہے، وہ دعا آپ لوگ کو یاد ہے؟ ہم لوگ پڑھے تھے پیچھے، ہم لوگ بولے تھے کہ وہ دعا آپ لوگ بار بار پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے. آپ لوگ کسی کو یاد ہے وہ دعا؟ یاد کیا سب لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سب یاد کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، جو لوگ یاد کیے ہیں اور اچھی بات ہے، جو لوگ یاد نہیں کیے ہیں وہ لوگ کیا کرنا ہے، ضرور اس کو، وہ دعا کو یاد کرنا ہے. ہماری دعا کو، ہے نا؟ ہماری دعا کیا تھی
اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، ہاں پڑھیے، والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ، پڑھیے زور سے پڑھیے، یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، انک لا تخلف المیعاد، ہے نا، ہم لوگ پڑھ رہے دعا، آپ لوگ کو بولا گیا یہ سب لوگ یاد کرنا ہے، جو حضرات یاد نہیں کی ہیں، جو بچے یاد نہیں کیے آپ لوگ یاد کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے کیا، ہمارے جو سوالات اور جوابات ہے اس سے پہلے ہمارا ایک دو پیراگراف، دو لائن ہے، وہ کیا ہے، اب ہم نماز کا وقت آ گیا، اذان بھی ہو گئی ہے نا، نماز کا جو وقت ہم اس کے بارے میں پڑھ لیے، یعنی اذان نماز کا وقت کون کون سے ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ پانچوں ٹائم کے بارے میں ہم لوگ کیا کیے، تفصیلاً ہم لوگ کیا کیے ہیں، ایک کتاب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے، نماز کے بولے، یہاں پہ کیا بول رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا وہ پڑھ لیے، اذان بھی ہو گیا، اذان بھی ہم لوگ پڑھ لیے، اذان کیسے دینا ہے، اذان کے کیا کیا کلمات ہیں اور اس کے جواب میں کیا کہنا ہم لوگ وہ بھی پڑھ لیے، ہے نا، اور وضو بھی کر لیا، ہم نے وضو بھی کر لیے۔ اب کیا کرنا ہے، اب نماز شروع کرنے سے پہلے اور ایک چیز باقی رہ گئی ہے نا، اذان ہو گیا، وقت ہو گیا، ٹائم ہو گیا ہے، وضو بھی ہو گیا ہے، اب ہمارا ایک چیز باقی رہ گیا، کیا ہے وہ، نماز سے پہلے ہم نماز فرض نماز میں جب کہتے ہیں وہ کیا ہے، اقامت ہے نا، اب ہم اقامت کے بارے میں پڑھیں گے، ہے نا، اقامت کیا ہے، اقامت میں کیا کیا کلمات ہے، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے، پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں، ہمارے مشق میں کیا آتا ہے، جو ہمارے جو مشق بولے تو جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کو روزمرہ زندگی میں کرنا چاہیے، جو ہم پڑھتے ہیں اس کو بار بار ہم کو کرنا ہے، اس کو دہرانا ہے، وہ کیا ہے، مشق کہلاتا ہے۔ سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھیں، کیا مؤذن اذان میں کیا خبر دے رہا ہے، مؤذن اذان میں کیا خبر دے رہا ہے، مؤذن صاحب اذان میں کیا کہتے ہیں وہ بتا رہے ہیں، تو مؤذن اذان میں کیا کہتے ہیں، جو کلمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہے نا، اور فجر کی اذان میں دو کلمہ کو کیا کرتا ہے، زیادہ کرتا ہے، وہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا، ہم لوگ یہ بارے میں پڑھے تھے۔ اور تو امام مؤذن اذان میں کیا خبر دے رہا ہے، ہم لوگ کیا کریں، کیا خبر دے رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، نماز کے لیے آنے کے لیے کہہ رہا ہے، حی علی الصلاۃ کا معنی کیا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح نماز کی کامیابی کی طرف آؤ، ہے نا، یہ ہم کیا کرتے ہیں، مؤذن صاحب وہ ہم کو خبر دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، نمبر دوسرا جو سوال ہے، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد کیا کہا جائے گا، فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد امام مؤذن صاحب کیا کہے گا، یاد ہے کسی کو، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ پڑھے تھے کہ اس میں کیا کرتے ہیں، امام مؤذن صاحب فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد ایک کلمہ کو دو بار کہتے ہیں، کیا ہے وہ، الصلاۃ خیر من النوم، ہے نا، یہ کلمہ کو زیادہ پڑھتے ہیں، ایک بار نہیں دو بار کہتے ہیں یہی کلمہ کو، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں نا، اس کا معنی کیا ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے نا، اس کا معنی کیا ہے، نماز کے لیے آؤ، نیند کو چھوڑ دو، ہے نا، یہ مؤذن صاحب کہہ رہا ہے، نہیں تو فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد مؤذن صاحب کیا کہتا ہے، مؤذن صاحب کیا کہتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد کیا کہتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے نا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر تیسرا سوال، اذان کے کلمات 3 مرتبہ کاپی میں لکھ کر دکھائیں، اذان کے جو کلمات ہیں اس کو کیا کرنا آپ لوگ، ایک ایک بچہ 3 بار لکھنا ہے، اس کو
کلمہ کیا ہے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اللہ اکبر ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار کہتے ہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار کہتے ہیں، پھر حی علی الصلاح وہ بھی 2 بار کہتے ہیں، پھر حی علی الفلاح وہ بھی 2 بار کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر فجر کی اذان ہے تو کیا کہیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم وہ بھی 2 بار کہے گا۔ اگر فجر کی اذان نہیں ہے، باقی جو وقتی نماز ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو اس وقت حی علی الفلاح کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر 1 بار کہے گا، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے نا 1 بار کہہ کر کے اذان ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اذان کے جو کلمات ہیں، اذان کے جو الفاظ ہیں، اس کو کیا کرنا آپ لوگ کو؟ کاپی میں لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اوکے۔ پھر اس کے بعد نیچے آتا ہے معنی لکھیں، معنی لکھنا ہے۔ معنی کیا ہے؟ دیکھیے معنی کیا ہے، لفظ کیا ہے، معنی لکھیں۔ اشہدو کا معنی کیا ہے؟ اشہدو کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ اشہدو کا معنی میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر نمبر 2 اکبر کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا معنی ہے اکبر معنی سب سے بڑا۔ پھر تیسرا نمبر رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی کیا کرنا ہے آپ لوگ؟ اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ معنی کیا ہے رسول کا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہے نا، محمد صلی اللہ اللہ کے میسنجر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اس کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الفلاح کا معنی کیا ہے؟ فلاح کا معنی ہے کامیابی، کامرانی، ٹھیک ہے، کامیابی وہ کامرانی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اشہد ہو گیا، اللہ اکبر ہو گیا، رسول ہو گیا، الفلاح بھی ہو گیا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہے خیر من النوم، خیر کا معنی کیا ہے؟ اچھائی، بھلائی، اچھا، ہے نا، خیر کا معنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ فلاح کا معنی کیا ہے؟ خیر۔ پھر اس کے بعد ہے النوم، کیا ہے؟ نوم کا معنی کیا ہے؟ نیند، کیا ہے؟ نوم کا معنی ہوتا ہے نیند، جو ہم سوتے ہیں رات میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیند کہتے ہیں۔ اشہد کا معنی کیا رہا؟ گواہی دینا۔ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا۔ رسول کا معنی رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ الفلاح کا معنی کیا ہے؟ کامیابی، کامرانی۔ پھر اس کے بعد خیر کا معنی کیا ہے؟ اچھائی، بھلائی۔ پھر اس کے بعد کیا؟ النوم کا معنی ہے نیند۔ تو معنی بھی ہو گیا، سوالوں کے جوابات بھی ہو گئے، ہے نا۔ ہمارا جو سبق ہے، ہمارا جو پورشن ہے کیا ہے، ہمارا سبق کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اس میں کیا پڑھے؟ اذان کے کلمات پڑھے، ہے نا۔ اذان کیسے دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، کون سے طریقے سے دینا ہے، وہ بھی پڑھ لیا ہم لوگ۔ تو اس کی کلمات کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ سب بھی ہم لوگ پڑھ لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اذان کے حی الفلاح کہتے ہیں وہ کون سے منہ طرف گھمانا ہے، اور حی الفلاح کے وہ کون سے طرف گھمانا ہے، وہ بھی ہم لوگ پڑھ لیے۔ ہاں، ابھی ہم لوگ کیا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہے گا، حی الفلاح کے جواب میں کیا کہیں گے، حی الصلاح کے جواب میں کیا کہیں گے، وہ بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم دعا بھی پڑھ لی، ہے نا۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، وہ بھی دعا بھی ہمارا ہو گیا، ہے نا۔ تو ہمارا سبق، ہمارے دعا، ہمارا اذان کا جو سبق ہوتا ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگ کیا کرنا ہے، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، جو دعا یاد نہیں جن کو دعا یاد کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہم لوگ یہاں پہ بات بتائے ہیں، ہے نا، جتنے بھی سبق میں ہم جتنی چرچا کی ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کو بار بار اس کو کیا کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو کیا مائنڈ میں بیٹھے گا۔ پھر ہم آنے والے دنوں میں ایک ہم جب دوسرے سبق میں کیا کریں گے، ہم آج کے لیے ہمارا سبق یہیں ختم کریں گے، آنے والے دن میں ہم کیا کریں گے، نیا سبق پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سبق کیا رہے گا، اقامت کا بیان رہے گا ہمارا۔ ہم اذان ہو گیا، سب سے پہلے وضو ہو گیا، پھر نماز ہو گیا، پھر اذان ہو گئی، ہے نا۔ اب کیا آئے گا، اس کے بعد اقامت کا بیان آئے گا ہمارا،
ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اقامت کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے آنے والے چیپٹر میں، آنے والے حصے میں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے ہمارا سبق اور ہمارا جو پورشن ہے یہیں پہ کیا ہوتا ہے؟ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج کے لیے یہیں پہ ختم کرتے ہیں. پھر آنے والے دن میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نیا سبق کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ملیں گے. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی